السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، اذانوں کا جواب دینا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے عزیز، اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب اگر آپ اذان کا جواب دیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، اذان کے وقت حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت اپنے چہرے کو دائیں بائیں پھیرنا کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، سنن ابن ماجہ سے لے کر صحیح بخاری تک، اذان کا باب جو ہے وہ کھولیں تو اس میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی اللہ کے فضل کرم سے۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اذان کے بعد کی دعا، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ دیکھیے میرے بھائی، گزارش یہ ہے کہ اذان دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، لیکن اگر نہ اٹھائے جائیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے اس دعا کے بارے میں بھی یہی موقف ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، دونوں طریقے جائز ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، کیا اذان کے درمیان میں دعا مانگی جا سکتی ہے؟ جس طرح مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد وقفہ آ گیا تو ہم درمیان میں دعا کر لیں۔ میرے عزیز، بسا اوقات آپ کے سوال پریشان نہیں بلکہ حیران کر دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اکبر، اس کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ اور جہاں تک تعلق ہے حدیث کا، حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں کہ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ مجھے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ملے۔ ہاں، یہ الفاظ ضرور ہیں کہ بین کل اذانین الصلاۃ، کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اذان اور جماعت کے درمیان مانگی گئی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ یہ الفاظ تو ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا کوئی ثبوت مجھے نہیں مل سکا۔ اور ویسے بھی وہ وقفہ چند سیکنڈ، 2 3 4 سیکنڈ کا ہوگا، حد 5 سیکنڈ کا ہوگا۔ ان 5 سیکنڈ میں ہم کتنی لمبی دعا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے امتحان نہ لیا کریں، یہ اونچے ہوتے ہیں، اور ان سوالات کی وجہ سے بسا اوقات اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ ایک صاحب کو بچوں کے اذان دینے پر شدید اعتراض ہے، بلکہ کافی دفعہ اس پر درس بھی دے چکے ہیں کہ نابالغ بچوں کے اذان دینے پر کوئی دلیل نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے 3 مؤذن تھے، تینوں بالغ تھے۔ اس پر آپ کی رائے درکار ہے۔ میرے عزیز، گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نابالغ بچے کی امامت ثابت ہے، اور طے شدہ بات ہے کہ اذان امامت کی نسبت کہیں زیادہ ہلکی ذمہ داری ہے۔ تو جب ایک نابالغ بچہ جماعت کروا سکتا ہے تو اذان کیوں نہیں کہہ سکتا؟ صحیح بخاری میں واضح حدیث ہے کہ نابالغ بچے نے امامت کروائی ہے، اور مستقل امامت کروائی ہے۔ اس لیے ان سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کریں کہ یہاں دین کا معاملہ ہے، کوئی ضد بازی نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ ہمارا کام آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے۔ نابالغ بچہ اذان کہہ سکتا ہے، بلکہ ان کو کہنی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے۔